العزت دے پیارے محبوب کبریا دی پیاری شان جناب سماعت فرماؤ گے کہ جانوراں دا، درندیاں دا، پرندیاں دا، چرندیاں دا عشق مصطفیٰ اور سرکار انہاں عاشق درندیاں دے وچوں اج اسی گل کرنے ہاں ایک بہت بڑے عاشق، سب عاشق دی گل کرنے ایک بہت بڑا عاشق تے او ذات دا سب سرکار دا بڑا بڑا اس تو پہلے امام اصدق الصادقین سیدنا ابو بکر پاک سرکار دا عشق بیان کرتے ہیں۔ اے سمجھو کہ تمام نبیان تو بعد اگر کسی دا درجہ ہے تو سیدنا ابو بکر پاک کی ذات مبارک ہے۔ تمام نبیان تو بعد، تمام رسولان تو بعد، کیونکہ افضل البشر بعد الانبیاء، افضل الخلق بعد الانبیاء، تمام مخلوق تو بعد، تمام نبیاں اور رسولان تو بعد اگر کسی دا مقام ہے تو امام اصدق الصادقین سیدنا ابو بکر پاک کی ذات سبحان اللہ۔ ایک دن میرے آقا نامدار دے پیارے غلام تشریف فرماؤ، صحابہ کرام بھی آپس دے وچ نا اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، یعنی دینی خواہشاں پیش کر رہے ہیں۔ تے سونے ابو بکر پاک نے اپنی دینی خواہشاں پیش کیتیاں تے کنیاں تین۔ آپ تو پوچھا کہ سونا دسو تہاڈیاں دینی خواہشاں کنیاں نے؟ آپ نے فرمایا کہ یار میری تین دینی خواہشاں نے۔ پوچھا کہ سونیو کیڑیاں کیڑیاں؟ آپ نے فرمایا سب تو پہلی میری دینی خواہش اے ہے کہ میری زبان ہوئے سرکار دی ذات درود و سلام ہو۔ فرمایا میری زبان ہوئے اور میرے یار میٹھے محبوب کبریا تے درود و سلام ہوئے۔ پوچھا سونیا دوسری خواہش؟ آپ نے جواب دیتا کہ سونیا دوسری خواہش میری اے ہے کہ اللہ رب العزت میرے سیدہ پاک جیسیاں لا تعداد بیٹیاں تا فرماندا نا، میں ایک ایک کر کے ساریاں لجپال آقا دے نکاح دے وچ دے دے۔ آپ تو پوچھا سونے تیسری خواہش کیڑی ہے؟ آپ نے فرمایا بیلیو میری تیسری خواہش ہے کہ جدوں بھی میں اکھ کھولاں سامنے چہرہ مصطفیٰ نظر آوے۔ جدوں بھی میں اکھ کھولاں سامنے چہرہ مصطفیٰ نظر آوے، کیونکہ کھلی رکھی ہے اور میں نے نا والی باری اڑی کا مینو مدنی دیے وے، اڑی کا مینو مدنی دیے۔ آنکھ دینے سونیوں میری تیسری دلی خواہش ہے جدو بھی میں اکھ کھولا سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوئے۔ بلکہ سونے ابو بکر پاک سرکار دا عشق تا اے بھی آنکھ دا ہوئے گا یار میں اکھی تا کھولنا وا کہ چہرہ مصطفیٰ نظر آندا ہے۔ میں اکھی تا کھولنا وا کہ چہرہ مصطفیٰ نظر آندا ہے۔ بہت بڑے عاشق رسول سیدنا ابو بکر پاک رضی اللہ عنہ۔ ایک دن میرے آقا نامدار تشریف فرمانے، حدیث مبارکہ دا خلاصہ آسان لفظاں دے وچ کر کے سمجھانا وا۔ میرے لجپال آقا دے کول سونے ابو بکر پاک تشریف فرما سن۔ لجپال نے فرمایا اے ابو بکر عرض کیتی جی سونیو۔ میرے محبوب کبریا نے فرمایا یا ابو بکر عرض کیتی جی لجپالو۔ فرمایا راتاں دے وچوں ایک رات آوے گی آپاں ہجرت کر کے کدھر چلاں گے؟ سونیا راتاں دے وچوں ایک رات آوے گی تے آپاں دونوں یار کتے چلاں گے۔ سونے ابو بکر پاک سرکار نے وہ گل سنی کہ اپنے دل دماغ اور سینے دے اندر گل نقش کر اور بٹھا لے۔ میری وہ پھر یار تا نانا جڑا یار دی گل کو انسنی کر دے،
آپ نے جی میں گل سنی نا دل دماغ بٹھا لی کہ میرے یار نے جو فرمایا ہے نا اے ابو بکر میں آواں گا تے آپا پھر چلیں گے. سرکار نے اشارہ فرمایا ہے. سونے ابو بکر پاک لجپال آقا دا اشارہ ہی سمجھ گئے. پھر وقت گزرتا گیا اور رات آ گئی جس رات سرکار نے ہجرت فرمانی سی مکے تو مدینے شریف. سرکار آپ روانہ جدو ہوئے نا سونے ابو بکر پاک کے دروازے تے گئے جا کے دستک دیتی دروازہ کھٹکھٹایا. جہاں دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے فوراً کنڈی کنڈی کھول گئی. عاشق لوگ فرماؤندے نے نبی پاک نے فرمایا کہ اے ابو بکر بندہ رات کو ستا ہوتا ہے جدو بوا کھڑکے آخر منجی تو لیندیا کردیا بندے کو 1-2 منٹ لگتے ہیں جتی پاؤندیا کردیا دروازے تک پہنچدیا 1-2 منٹ لگ ہی جاتے ہیں. عرض کی آقا جی یا رسول اللہ میرے لجپال نے فرمایا جا میں بوا کھڑکایا تو فوراً کھول دیتا ہے. عرض کی آقا جی یا رسول اللہ مینوں رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جس دن تو تسی فرمایا ہے اے ابو بکر میں آنا ہے اس دن تو لگ کے اج تک میں کسی رات ستا ہی نہیں. عرض کی سونے کسی رات بھی میں ستا نہیں کیونکہ رات پوے تے آئے. عرض کی سونے میرے دل کی خواہش ایسی او نہ ہوئے کدھر یار بوغا کھڑکاندا رہ جاوے کہ میں ستا ہی رہ جاواں. میں اپنی نینداں تواڈے تے قربان کر دتیاں نے اپنی نینداں تواڈے تے قربان کر دتیاں نے کیونکہ رات پوے تے او یارا بے دردانو نیند پیاری آوے جس دن تو میرے تہاڈا انتظار ہے اس دن تو میں کبھی ستا ہی نہیں. اے سن امام اصدق الصادقین آپ دا اس گل نوں اتھے روکنے ہیں ایک گل ہور اگے لے کے چلنے ہیں پھر اس گل نوں اگے لے کے چلنے. امام اصدق الصادقین سرکار آپ بھی بہت بڑے عاشق ہیں. ایک عاشق رسول ہے وہ جڑا سب عاشق رسول. کتاب کا نام ہے فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لکھن والے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 213 تے 14 تے گل لکھی ہے کہ ایک دن نا حضرت عیسیٰ پاک علیہ کی تحیت و تسلیم دے نال نا ایک عاشق رسول سب دی ملاقات ہوئی. ایک بہت بڑی عاشق رسول سب دی ملاقات ہو گئی. سب دی ملاقات جو ہی نا سب نے عرض کی یا رب سونیا تو مینوں زبان دے میں تیرے پیارے روح اللہ نال کوئی 2-4 گلاں نہ کر. توجہ نال بولو سبحان اللہ. عرض کی سونیا مینوں زبان دے بولن دی طاقت عطا فرما میں تیرے پاک اور مقدس روح اللہ نال 2-4 گلاں کر لواں. رب وحدہ لا شریک مولا نے بولن دی طاقت عطا فرمائی. اس سب نے پہلا سوال حضرت عیسیٰ پاک نو کیتا. عرض کی سونیو اے تو دسو کہ مکے شریف نو راہ کیڑا جاندا ہے. عرض کی سونیو اے دسو کہ مکہ شریف نو راہ کیڑا جاندا ہے. حضرت عیسیٰ پاک بڑے حیران ہوئے آپ بڑے حیرت زدہ ہوئے. آپ نے فرمایا یا تو ہے ساپے تینوں کی لگے مکہ شریف دے راہ نو تینوں کی لگے مکہ شریف دی وادی آل. اس
سب نے عرض کی تھی سونیو میں سنیا ہے کہ تمام نبیان دے سردار نبی آخر الزمان والی کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات نے مکے دی سرزمین تے تشریف لے کے آنا ہے. مکے دی سرزمین تے تشریف لے کے آنا ہے. اور نال ہی عرض کی تھی سونیو مکے دے وچ کچھ عرصہ گزارن گے. کچھ عرصہ گزارن تو بعد پھر میں یہ بھی سنیا ہے کہ سونے لجپال نے ہجرت فرمانی ہے مدینے والی. اور اس ہجرت کے دوران مکہ شریف تو باہرلی سائڈ ہے مکہ شریف کا ایریا مکے اور مدینے کے درمیان راستے کے اندر ایک پہاڑ ہے. اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے وہ نام غار سور ہے. تے سرکار پاک کی ذات نے اوتھے پڑاؤ فرمان ہے. اوتھے آپ نے پڑاؤ فرمانا ہے. تے نال ہی سب پرس کرن لگا سونیو تسی مینوں اے دسو کہ اس غار نوں کیڑا راہ ہے. پھر سب پرس کرتا ہے سونیو اگر میں گیا نا مکہ شریف کے علاقے دے اندر اس بستی دے اندر اس وادی دے اندر تے اوتھے لوکاں نے مینوں سپ سمجھ کے نا ڈانگا سونے چک لے مار دینا. لوگ میری حقیقت تو واقف نہیں. مینوں اسے غار دا راہ دسو جتھے یار نے آنا آئے. حضرت عیسیٰ پاک نے فرمایا آئے صاحب دس تین سرکار نے کنی محبت ہے. اس سب نے عرض کی تھی سونیو پہلے مینوں سی سرکار نال محبت لیکن او محبت آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے خراما او جڑی محبت ہے نا او عشق دے وچ تبدیل ہو گئی. حضرت عیسیٰ پاک نے فرمایا حضرت عیسیٰ پاک نے فرمایا کنے چیر تو انہاں دی انتظار کر رہے ہیں. اس سب نے عرض کی تھی کہ سونیو میں کموں پیش 600 سال تو انہوں کا منتظر 600 سال تو انہوں نے انتظار کر رہا ہوں تائیں وہ جڑی محبت ہے نا عشق دے وچ تبدیل ہو گئی. حضرت عیسیٰ پاک نے فرمایا آئے صاحب تینوں یہ پتہ ہے کہ میرے درمیان اور انہوں دے درمیان کتنا فاصلہ ہے کتنا زمانہ ہے. عرض کی سونیو نہیں. سونے عیسیٰ پاک نے فرمایا جتنے 600 سال پہلے انتظار کی ہے نا میرے اور انہوں دے درمیان پھر اگے 600 سال کا زمانہ. عرض کی تھی سونیو جتنے 600 سال پہلے پی کٹی ہے ہجر کٹیا ہے تے یار دے ہجر دے وچ پھر 600 سال کٹ لیں گے پر یار دا دیدار ضرور کرنا ہے. پر یار دی زیارت ضرور کرنی ہے. جدوں سیدنا عیسیٰ روح اللہ پاک نے اس سب دا اتنا عشق ویکھیا عشق مصطفیٰ ویکھیا آپ سرکارہ نے اس غار دا انہوں رخ کروایا غار دا رستہ دسیا تے سب اپنی منزل دی طرف روانہ ہو. حضرت عیسیٰ پاک نے اپنا تعارف پتہ کتنا لفظاں دے اندر کرایا رب دا قرآن فرماوندا ہے. حضرت عیسیٰ پاک نے فرمایا میرا تعارف اے ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد کہ میں اس نبی دا قاصد تے پیغام لے کے آیا ہوں جنہیں میرے بعد تشریف لے کے آنا ہے. او دا عرش تے نام احمد ہوئے گا فرشتے نام محمد ہوئے گا. میں تو اس نبی دا قاصد بن کے آیا تانوں اس نبی تے قوم دی بشارت دین آیا خوشخبری سنان آیا ہوں. وَمُبَشِّرًا تانوں خوشخبری سنان آیا ہوں کہ میرے تو بعد جڑے آنے والے ہیں نا تمام جہاناں دے سردار سب چلدا غار سور دے وچ تشریف ہے. سب نے پھر پتہ اتنے جا کے کی کیتا ہے. سب نے غار سور دے اندر جا کے کموں پیش 70 تو 72 سوراخ کیتے رہے یعنی کھڈا مار اس نے اس نیت سے کھڈا ماریاں نے چلو ایک فٹ کوئی بند کرے گا 2 بند کرے گا 3 بند کرے گا 4 بند کرے گا چلو کسی فٹ جو تو راہ لبے گا یار کا دیدار تو ہو ہی جائے گا.
کسی کھوتے وچوں جا کے تو یار دا دیدار کریں گے نا. یہ گل اتنے روکنے ہوں گل سیدنا صدیق اکبر پاک دے کے لے کے سرکار ہجرت والی رات جا رہے تے کدے سیدنا ابو بکر پاک اگے ہوندے نے کدے پیچھے ہوندے نے کدے سجے کدے کھبے. میرے رجپال آقا نے فرمایا اے صدیق اکبر تو میرے چاچ پھرو کیوں پیا کرنا ہے؟ عرض کی سونیو دشمنان رسول اپنے مگر لگے ہوئے نے. اگر اللہ نہ کرے تو آپ کوئی دشمن تکلیف پہنچانا چاہے تو ہم کچھ نہ ہوئے صدیق اکبر تو آنے دے قربان ہونے واسطے تیار. پھر جدو سرکار پاک تے سونے ابو بکر پاک آپ اس غار سور کو تشریف لے کے لینا سونے ابو بکر پاک نے ہاتھ جوڑ کے رض کی تھی آپ کا یہ یاد سننا اسی بار تشریف فرما ہو جاؤ میں اندر جانا وا جا کے غار کو صاف کرنا وا اس کی صفائی کرنا وا انہوں ستھرا کرنا وا پھر میں تمہیں عرض کرا گا تسی اندر تشریف. سونے ابو بکر پاک نے غار دے اندر جا کے غار کی صفائی کی تھی. آپ نے اپنے کپڑے شریف پھاڑ کے وہ ٹکڑے کر کے نا وہ جڑے سوراخ سن سارے دے سارے بند کر دیتے سوائے ایک سوراخ. آپ دے کول جڑا آپ دے سیوے تن کپڑا سی نا وہ ختم ہو گیا. آپ نے سارے سوراخ بند کیتے لیکن ایک سوراخ بولے تو سبحان اللہ ایک سوراخ بچ گیا. سونے ابو بکر پاک نے عرض کی تھی لجپال آقا اندر تشریف لے. تو جدو سونے محبوب کبریا اندر تشریف لے کے آئے نا تو سونے محبوب کبریا دے پیارے غلام اشارے غار دی کھول سی تے دو جہانہ دے بادشاہ دا سر مبارک سی. سرکار دا ودوہا دا چہرہ ولی نے زلفاں آپ دی مبارک اور مقدس گود دے وچ نے. کدے آپ ولی دے زلفاں دی زیارت کرتے ہیں آئے اور کدے ودوہا دا چہرہ تکدے نے کدے ودوہا دا چہرہ تکدے نے کدے ودوہا دی صورت پڑھتے نے اور کدے ولی دی زلفاں نوں تکدے نے کدے ولی دی صورت ذہن دے وچ ہوندی ہے. پر قربان جاواں اور نماز پڑھنا اے بھی بہت بڑی عبادت ہے اور خانہ کعبہ دی زیارت کرنا اے بھی بہت بڑی عبادت ہے. حجر اسود نوں بوسہ دینا اے بھی بہت بڑی عبادت ہے اور قرآن کی تلاوت کرنا اے بھی بہت بڑی عبادت ہے. پر قربان جاواں اس وقت میرے دی سیدنا ابو بکر پاک دی عبادت تو جگ دی عبادت قربان کر صاحب قرآن جی دی گود دے وچ ہوئے اس دی عبادت بن گئی کی دی عبادت دو جہانہ دا بادشاہ جی. سیدنا ابو بکر پاک سرکار نے انہوں کھنڈا دے وچ نا اپنے پاکیزہ اور مقدس پیر شریف دی نا اڈی رکھ جدو اڈی رکھی نا کہ وہ سپ نے ہر پاسوں تیل لایا باہر نکلنا چاہیا جیڑی کھڈ چو باہر نکلے دیکھے کہ کپڑا ہے اگے کپڑا ہے. وہ سپ بھی بہت بڑا عاشق رسول سی جڑا 1200 سال تو منتظر بیٹھا سی 1200 سال تو انتظار کر رہے سے انہیں ہر کھڈ فروڑی حتیٰ کہ جدوں آ گیا نا اس کھڈ تے جتنے سیدنا امام اصطف الصادقین دا پیر مبارک سی آپ دی پاکیزہ اور مقدس اڈی شریف سی تے حضرت فرماتے نے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اس سپ نے نا کھڈوں آ کے ڈنگ نہیں مارے. اس سپ نے نا پہلے اپنی سیڑھی نا سونے ابو بکر دے پیر دے نال رگڑی ایک مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اپنی سیڑھی انہوں دے قدمین شریفین دے نال نا رگڑیے مس کیتی ہے. سونے ابو بکر پاک کو خبر ہو گئی ہے پتہ لگ گیا کہ کوئی شے ہے جڑی پیر نو مس کر چھو رہی ہے. سیدنا ابو بکر پاک صدیق نے آپ نے اپنا پیر مبارک نہیں ہلایا. سپ نے اخیر سوچیا بھی یار میں بھی عاشق ہوں پر جڑا یار میرے کولے جڑا یار نو گود چ لے کے بیٹھا ہے یہ بھی کوئی عام تو نہیں نا. تائیوں بزرگ فرماؤندے نے اور سارے یار نبی دے عاشق پر نہیں کوئی انہاں 4 یاراں ورگا اور نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نثاراں ورگا اور نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہونا انہاں سچے حقداراں ورگا. اور اعظم شان صدیق کی پوچھ نہیں ایک یار ہزاراں. اس
سپ نے سوچے لو بھائی انج نہیں تو دوسرا حربہ کوئی بن اس سپ نے نا آپ کے قدمین شریف پہنتے یعنی اڈی مبارکہ تے نا ایک ڈنگ ماریا دو ڈنگ مارے بزرگ دو بھی لکھتے ہیں تین بھی لکھتے ہیں حتیٰ کہ اس سپ کی جڑی زہر سی نا آپ کی پنڈلی مبارکہ تک آ گئی سونے ابو بکر پاک صدیق کو آخر بتقاضے بشریت برداشت نہ ہو سکی آپ نے اڈی مبارکہ اونج رکھی ہو تے آپ کی اکھاں دے وچوں نا آنسو جاری ہو گئے نے جڑے آنسو آئے نے سرکار دے وقت دے چہرے تے آئے تے جدوں سرکار دے چہرہ مبارک تے آنسو آیا ہے نا لجپال آقا دی پاکیزہ اور مقدس اکھ شریف کھلی ہے سرکار نے فرمایا اے میرے یار تینوں کیڑی شے نے روا تینوں کیڑی شے نے روایا ہے عرض کی تھی آقا جی یا رسول اللہ اس کھڈ دے اندر اس بیل دے اندر اس سوراخ دے اندر کوئی چیز ہے وہ بار بار ڈس رہی ہے تکلیف دے رہی ہے میرے لجپال آقا نے فرمایا پیر بار کٹ دو سونے ابو بکر پاک سرکار نے پیر بار کٹے جدوں پیر بار کٹے سرکار نے اپنا لعاب شریف شہادت والی انگلی نہ لا کے نا سونے ابو بکر پاک کے پاکیزہ اور مقدس قدمین شریف تے لوگ کی دیر سی باری لے آئے سبحان اللہ تے جدوں سونے ابو بکر پاک نے اپنی مبارک اور مقدس اڈی شریف کٹی نا سب بھی نال ہی باہر سب بھی نال ہی باہر آ گیا سب نے عرض کی مولا مینوں بولن دی طاقت عطا فرما میں تیری یار نال بھی ایک دو گلاں کر لواں تے یار دے یار نال بھی ایک دو گلاں کر رب وحدہ لا شریک مولا نے اس سب نو بولن دی طاقت عطا فرمائی پہلے اس سب نے عرض کی سونے صدیق اکبر پاک نو عرض کرتا ہے سونیو جی میں آپ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا اور اپنے انداز کے اندر عرض کی تھی سونیو میرا مقصد تانوں ڈنگ مارنا نہیں سی میرا مقصد تانوں تکلیف پہنچانا نہیں سی آپ نے پوچھا پھر ہو کی وجہ ہے عرض کی تھی سونیو کسی بڑے بڑے عاشق جڑے یار نال تشریف لے کے آئے پر سونیو اسی بھی ویلے نہیں اسی بھی 1200 سال تو اتنے ویلے لگ گئے سونیو اسی بھی 1200 سال تو یار دی انتظار دے وچ ہی بیٹھے ہیں کدوں یار آوے تے کدوں یار دا درشن کریے کدوں یار دی زیارت تو مستفید ہوئیے کدوں وضحا دا چہرہ ویکھیے تے ولے تے زلفاں ویکھیے سونے ابو بکر پاک مسکرا بھی رہے ہیں تے سب دی گلاں بھی سن رہے تے سب نے پھر عرض کیتی سونے دے پال آقا نو سونے ہو تسی یہ نہ سمجھا جے کہ میں تہاڈے یار نوں تکلیف منیا میں درندہ ماں زہریلا جانور ہاں پر تہاڈا عاشق نہیں ہاں تہاڈا امتی آئے تہاڈا عاشق بھی ہاں تہاڈا امتی بھی ہاں اے ضروری نہیں کہ صرف بندیاں دے وچ ہی عاشق اللہ رب العزت نے عشق والی دولت کے پرندیاں دے وچ بھی درندیاں دے وچ بھی جانوراں دے وچ بھی چرندیاں دے وچ بھی اللہ رب العزت